5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے. ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں, حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں, یہ اس وقت FBR میں ہیں, غلام رسول صاحب شامل ہیں, یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے, عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں, ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے, شاہد علی بیگ جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں, ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی, طارق فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ, ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. مہنگائی کی بات بریک پر جانے سے پہلے چانڈیو صاحب نے کی. صداقت بھائی اب آپ کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنے دیتے, آپ کو الجھا کے رکھتے ہیں, ان کی سیاست جو ہے وہ منفی سیاست ہے. لانگ مارچ کی باتیں اس وقت ہو رہی تھیں, اسٹیفوں کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن اب تو وہ طوفان رک گیا ہے. تو اب حکومت ڈیلیور کر پائے گی یہ نئی معاشی ٹیم کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو طوفان جو تھا وہ چائے کی پیالی والا طوفان تھا. اچھا. کیونکہ کسی بھی عوامی تحریک کے پیچھے عوام کا کھڑا ہونا ضروری ہے, اور عوام کھڑی ہوتی ہے اس لیڈرشپ کے پیچھے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اگر سب عوام کو پتا ہو کہ یہ صرف اور صرف دباؤ ڈال کے, آپ کی انرجی تو صرف ہوتی تھی نا. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں ایک جملہ سن لیں, ایک جملہ جانے دیں کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اپنے چکر میں اپنے کیس معاف کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے ان کے پیچھے عوام نہیں نکلے, اس لیے یہ تحریک تو فلاپ ہونی تھی. ہمیں اس کا کوئی دباؤ نہیں تھا, ہمیں ضرور دباؤ تھا اپنی گورننس کا, اور جو خاص کر معیشت جس برے طریقے سے, آپ سنتے ہیں نا 5.8 گروتھ تھی, پتہ کون سی گروتھ تھی؟ وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ, ادھار پہ لی ہوئی گروتھ, جس سارے 5 سالوں میں مسلم لیگ نون نے ایکسپورٹ کی منفی گروتھ رکھی. اور پاکستان کو جو پیپلز پارٹی کا 2.5 ارب کا خسارہ تھا, اس کو جا کے $20 ارب پہ خسارے پہ چھوڑ کے نواز شریف یہاں سے بھاگ گئے, اسحاق ڈار بھاگ گئے, شاہد خاقان کی جہاز پہ بیٹھ گئے. اس خسارے کو لے کے پاکستان کے ریزرو ختم ہوئے لٹی پٹی, یعنی حالات اور پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, تو اس پاکستان کی جو معاشی ٹیم چیزیں ٹھیک تھی, تو اب یہ نئی ٹیم کی تیاری سنیں نا, اس میں نئی ٹیم کو میدان میں اتارنے کی تیاری ہوئی, انہوں نے اس کو کر کے آج آپ کو پتا ہے ڈالر 168 سے 152 روپے پہ آ گیا, 53 پہ آ گیا. اور یہ اس طرح اسحاق ڈار کی 2 نمبری سے نہیں آیا, یہ نیچرل ہے, کوئی ہم اس کا نہیں کھڑے ہوئے, خود کھڑا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ریزرو $20 ارب سے زیادہ ہو گئے, جو اس وقت 6-7 ارب تک پہنچ گئے تھے. تو پاکستان کی معیشت سٹیبل ہوئی ہے. ہاں, ہم نے سیاسی کام نہیں کیا, اس لیے ہم ان پاپولر ہوئے. ہم نے سیاسی طور پہ غیر مقبول فیصلے کیے, لیکن پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا. اب ہم نے ٹیم ڈرائیور چینج کیا ہے, اب گاڑی کو ایک اور پیس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس اس جو ریفارم تھا, جو ہمارا فائنینشیل ڈسپلن تھا, اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ, اور پاکستانی لوگوں کو گروتھ بھی آئے گی, ایکسپورٹ بھی بڑھے گا, اور جو نواز شریف کے 5 سالہ بلیک ایک دور تھا اس کی بجائے انشاءاللہ ایکسپورٹ سے بڑھے گی, تب پاکستان. نیال بھائی, گاڑی کو ایک اور گیئر لگا دی ہے حکومت نے, وہ کہہ رہے ہیں اب سپیڈ پکڑے گی گاڑی. دیکھیں سر, نئی بوتل میں پرانی شراب اڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شراب میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بڑی تیاری ہے, میری بڑی ٹیم ہے. ان کے پوسٹر بوائے جناب اسد عمر صاحب تھے. پھر انہوں نے 2017 میں کہا ہماری بڑی تیاری ہے. پھر 2018 اور 17 میں وہ کہتے رہے کہ 90 دن کے اندر ہر چیز چینج ہو جائے گا. پھر ان کے کیبنٹ کے لوگ کہتے تھے کہ $200 تو وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے, 100 منہ پہ ماریں گے اور 100 ہم لیں. پھر ابھی میرے بھائی صداقت کہنے لگے کہ اس ملک کی معیشت, تو جناب قرضوں کا جو حجم انہوں نے بنایا ہے وہ ذرا ان سے پوچھیں. اگر ماضی کی حکومتوں نے قرضے لیے تو قرضے نظر آتے ہیں کہ کہاں لگائے. لوگوں کے پیٹ میں اناج بھی جا رہا تھا, لوگوں کے گھر بھی بن رہے تھے, روزگار بھی چل رہا تھا, بجلی بھی سستی تھی, گیس بھی مل رہا تھا. آپ ان سے پوچھئے یہ جو قرض لیتے رہے 1 پیسہ واپس بھی نہیں کیا, تو یہ وہ قرض کہاں پہ لگاتے رہے, کیسے لگاتے رہے, کیا وہ پرانی شراب. نیال بھائی, آپ کے اپنے جو اپوزیشن کے حالات ہیں, یہ کیوں حکومت جو ہے وہ اس قدر تانے دے رہی ہے؟ کبھی آپ کی خاموشی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ چائے کی پیالی کا, انہوں نے جو ابھی صداقت بھائی نے لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا چائے کی پیالی میں جو ہے وہ طوفان. اچھا نیال بھائی, اگر یہ چائے کی پیالی ہوتی تو اپوزیشن لیڈرز کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات نہ بناتے. اگر یہ چائے کی پیالی ہوتی تو مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ذرا نیال بھائی,
निहाल हाशमी साहब जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू कीजिएगा, जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू कीजिए। ब्रेक लाओ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार तो आप फिर से खुशामदीद। बात महंगाई पे हो रही थी। निहाल भाई आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो सवाल था कि ऑपोजिशन के हवाले से, कि ऑपोजिशन जो है वो अपने मसाइल में इतनी उलझ गई है कि अब ऐसा लगता है कि उसकी भी तवज्जो अब इन इश्यूज की तरफ नहीं है कि हुकूमत की ऑपोजिशन करनी है, वो ऐसा लगता है वो एक दूसरे की ऑपोजिशन में मसरूफ है। नहीं रहमान, देखिए हमारे जो मसाइल हैं वो ये है, इस मुल्क के खारजा पॉलिसी ठीक हो, कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद ठीक हो, महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, बिजली पेट्रोल गैस सस्ता मिला। और ये कह रहे थे चाय की प्याली में, अगर चाय के प्याली में होता तो शहबाज साहब अंदर ना होते, मरियम बीबी को अंदर डालने की कोशिश ना करते, पूरे अपोजिशन को हरासा ना करते। इनकी टांगे लड़ खड़ा गई हैं और ये लोगों में जाने के मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, घर में घुसने के काबिल नहीं है। अवाम इनको देखना, वोट देना और फिर 10 का इस बात का सबूत है। शहबाज साहब तो लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहते। अच्छा, 10 का और नौशेरा में जो इबरतनाक शिकस्त इनको हुई है, उसके बाद ये कहते हैं अवाम इनके साथ है। अवाम ने इनको रद्द कर दिया है, धुतकार दिया है। सर जरा टाइम कम है, मैं चांडियो साहब से भी पूछ लूं। चांडियो साहब, आप अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत की मुखालफत की बजाय एक दूसरे की मुखालफत जो है वो कर रही है ऑपोजिशन। देखिए मैं एक बात करूं, उस पर इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपने पहले मुझसे पूछा हुकूमत के लिए और नई टीम के लिए, बस एक ही जुमला कहता हूं। मेरे हैदराबाद में एक मोहल्ला है, बड़े अच्छे लोगों का मोहल्ला है, बड़ी अच्छी बिरादरी है, सिलावट बिरादरी। उनके यहाँ अक्सर मैं जुमला सुनता था कि बातारो भलो काम रो खोटो। वजीर आजम बातारो भलो है, काम रो खोटो है। वजीर आजम ने काम कोई नहीं किया, बातें की हैं। अब नई टीम के लिए मेरी सुन ले, नई टीम के लिए इन्हें कोलू चंगी आने मिट्टी दिया मूर्ता, ये काम नहीं करेंगे। ये दिखाने के जैसे सज के सबर के आते, अंग्रेजी बोलते, किताबों की बातें करते, इन्होंने काम कुछ नहीं करना। इन्होंने दावाएं करनी है, झूठ बोलना है, यू टर्न लेना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें कोलू चंगी आने मिट्टी दिया मूर्ता। अच्छा ठीक है, सदाकत भाई आपका फाइनल कमेंट चाहिए। देखिए मैं इनको बता रहा हूं कि चांडियो साहब, आपकी और मेरी बहस है। जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, पाकिस्तान की मईशत की आज की रिपोर्ट देख लें। अगर आपको ज़ाहिर पता है कि ये 168 पे जो डॉलर चला गया था, आज वो 152 पे क्यों गया है? क्या हमने इसहाक डार की तरह कोई डॉलर बेचे? आज पाकिस्तान की दुनिया में मईशत की जो रेटिंग है वो बड़ी मजबूत है। आज रोटी चीनी भी सस्ती होगी जब ये, सुने ना, रोटी सस्ती इसलिए नहीं हो सकी कि पूरे पाकिस्तान को पिछले 10 साल लूटा गया है, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ाए गए हैं, पाकिस्तान पे खसारे किए गए, पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे थे वो डुबोए गए। आज जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं वो आपके लूट मार पे लग रहे हैं। कम अज कम $9 अरब हम आपको वापस कर चुके हैं। झूठ कम बोलो, चले अब स्टेट बैंक को बेचना चाहते हैं, झूठ कम।